تاریخ صرف وہ نہیں ہوتی جو ہمیں دکھائی جاتی ہے، بلکہ وہ بھی ہوتی ہے جو ہم سے چھپا لی جاتی ہے۔ اسلامی تاریخ کے ہزاروں صفحات میں کچھ واقعات ایسے ہیں جو طاقت، سیاست اور خوف کے دباؤ میں یا تو نظر انداز کر دیے گئے یا جان بوجھ کر پس پردہ رکھے گئے۔ یہ ڈاکیومنٹری فتوحات کے نعرے نہیں دہراتی، بلکہ ان سچائیوں کی بات کرتی ہے جو نصاب میں نہیں مگر تاریخ کی کتابوں میں بکھری پڑی ہیں۔ آج ہم ان چھپے ہوئے واقعات کو آواز دیں گے جو اگر سمجھے جاتے تو شاید اسلامی دنیا کی سمت مختلف ہوتی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ریاست اسلامیہ ایک نازک ترین مرحلے میں داخل ہو چکی تھی۔ یہ صرف خلافت کی تبدیلی نہیں تھی، بلکہ اقتدار، قبائلی انا اور سیاسی مفادات کی آزمائش تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اقتدار سنبھالتے ہی انصاف کو بنیاد بنایا، لیکن یہی انصاف کچھ طاقتور حلقوں کے لیے خطرہ بن گیا۔ وہ گورنرز جو برسوں سے علاقوں پر قابض تھے، خلافت کو موروثی سلطنت بنانا چاہتے تھے۔ جب انہیں ہٹایا گیا تو تلوار فوراً نہیں اٹھی، بلکہ خاموش بغاوت نے جنم لیا۔ یہ وہ حقیقت ہے جسے اکثر محض سیاسی اختلاف کہہ کر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ کربلا، ہم سب اس سانحے کو جانتے ہیں، مگر سوال یہ ہے، کربلا کے بعد کیا ہوا؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد مدینہ اور مکہ میں خاموشی چھا گئی۔ یہ خاموشی صبر کی نہیں تھی، یہ خوف کی خاموشی تھی۔ لوگ جانتے تھے کہ اب سچ بولنا زندگی سے زیادہ مہنگا ہو چکا ہے۔ کئی تابعین اور اہل علم نے قلم روک لیا، کیونکہ اب تاریخ صرف یادداشت سے نہیں، حکمرانوں کی اجازت سے لکھی جا رہی تھی۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں بہت سا سچ ہمیشہ کے لیے چھپ گیا۔ عباسی خلافت کو اسلامی تاریخ کا سنہری دور کہا جاتا ہے۔ بیت الحکمہ، ہزاروں کتابیں، دنیا بھر کا علم، مگر اس سنہری دور کا ایک سایہ بھی تھا۔ علم کو عزت ملی، لیکن صرف اسی حد تک جہاں تک وہ اقتدار کے خلاف نہ جائے۔ جو علم سوال اٹھاتا تھا اسے فتنہ کہا گیا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پر ہونے والے مظالم اسی حقیقت کی گواہی ہیں کہ یہاں مسئلہ علم نہیں تھا بلکہ کنٹرول تھا۔ یہ تاریخ کا وہ باب ہے جہاں علم بھی محفوظ نہ رہ سکا۔ اندلس، جہاں مسلمان 800 سال حکمران رہے، لیکن جب زوال آیا تو دشمن باہر نہیں تھا بلکہ اندر تھا۔ مسلم ریاستیں ایک دوسرے کے خلاف غیروں سے مدد مانگتی رہیں۔ عیش اور عشرت، طاقت کی ہوس اور اتحاد کا فقدان۔ غرناطہ کا سقوط ایک شہر کا نہیں، ایک تہذیب کا خاتمہ تھا۔ سوال یہ ہے، یہ سب تاریخ ہم سے کیوں چھپائی گئی؟ کیونکہ تاریخ صرف ماضی نہیں، بلکہ حال کو کنٹرول کرنے کا ہتھیار ہوتی ہے۔ جو قوم اپنی غلطیاں نہیں دیکھتی، وہ انہیں دہراتی ہے، اور جو سچ سے ڈر جائے، وہ زوال کا سفر خود شروع کر دیتی ہے۔